اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بقیہ سورہ رحمان کی تفسیر جانیں گے۔ پہلے میں نے سورہ رحمان کی 14 آیات کی تفسیر بیان کی تھی۔ اب میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 33 تک کی تفسیر بیان کروں گی، ترجمہ جس کا ہے: اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اس میں روک رکھی ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے بھی ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منگتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت کو تم پاؤ گے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ ترجمے میں بیان ہوتا ہے: اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ اس بیان میں ابلیس کی تخلیق بیان ہوئی ہے کہ ابلیس کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، تو اس آیت میں جن سے مراد ابلیس لیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، جبکہ ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا، یعنی جو قرآن میں درج ہے کہ گارے اور مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے کہ ان دونوں کی تخلیق کس طرح کی گئی ہے، پھر یہ دونوں کیوں جھٹلاتے ہیں جو نعمتیں اللہ پاک نے انہیں عطا کی ہیں ان دونوں کو۔ اور پورب اور پچھم سے مراد ہے کہ مشرق اور مغرب، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو وہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی جو نعمتیں دنیا میں موجود ہیں یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق، اور ان مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی رعنائیوں سے دنیا کو سجایا۔ مشرق اور مغرب، شمال یا جنوب، دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں جس میں میرے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیے گئے مناظر موجود نہ ہوں۔ وہ سارے جہاں کا رب ہے، پالنے والا ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشاؤں سب اسی کے تابع ہیں۔ سردی کا آنا جانا، گرمی کا آنا جانا، بہار کے بعد خزاں کا آنا، یہ موسم اسی کے حکم سے آتے جاتے ہیں۔ سمندروں کو طرح طرح کے خزانوں سے آراستہ کیا، ہر شے سمندر میں رکھ ڈالی، جس سے اللہ تعالیٰ کا انسان فضل تلاش کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ یہاں اس سے مراد ان میں ایک دریا ہے جو میٹھا ہے، اور ایک سمندر ہے جو نہایت ہی تلخ ہے جس کا پانی، اور ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ روک کے رکھا ہوا ہے، یعنی آڑ بنا دی ہے۔ اور اس سمندر میں بحری جہاز جو چلتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو وہ چل نہ پائیں، غرق ہو جائیں اسی پانی کے اندر ٹھاٹھے مارتے سمندر میں، مگر اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دے کر کشتیوں اور جہازوں کو چلانے کی مہارت بخشی، اور دریا سمندر میں تیرنا سکھایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے کر کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں بھی اپنے پاک پروردگار کا حکم بجا لانا چاہیے اور دیے گئے قرآنی احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھالنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی،
باقی تفسیر اگلی ویڈیو کے لیے ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کمائیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے کیونکہ میں نئی ہوں۔ مجھ سے ویڈیو بناتے وقت اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری غلطیوں کو معاف فرما دیں، جو میں جانتے بوجھتے نہیں کرتی۔ ہاں، مگر انجانے میں ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔